کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا خود سے آشنائی کے بارے میں بتاتی ہوں۔ تو بلے شاہ نے اس کے بارے میں کیا خوب کہا ہے۔ بلے شاہ اٹھتے پھرتے پھرنے ہو، جیڑا اندر بیٹھے کدی پڑھا ہی نہیں۔ یعنی جس نے اپنے من کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، اور جس کو اپنی ذات سے آگاہی نہیں ملی اس سے کسی اور کا کیا پتہ چلے گا۔ اور کہتے جب عشق رسول سے تربیت ہوتی ہے، جب کتاب اللہ کے خزانوں میں سے انسان پڑھتا ہے، یہ دیکھو کتاب اللہ بھی تو ایک خزانہ ہے بہت بڑا جس میں کتنے راز چھپے ہیں۔ جب ہم اسے پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں تو ہمارے من میں بھی اجالے ہوتے ہیں۔ اچھا، کہتے ہیں کہ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ علامہ اقبال کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا ہو اور وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر نہ روئے ہوں۔ وہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ علامہ اقبال کے سامنے تلاوت، مطلب جب وہ تلاوت خود کرتے تھے نا، قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے اور آنکھوں نے آنسوں کا خراج نہ دیا۔ کہتے ہیں 1938 میں انہیں گلے کا مسئلہ ہو گیا تھا۔ تو ہم لوگوں کا یہ دیکھو، بیمار ہوتے کوئی پوچھے کیا حال ہے، ہائی شوگر ہو گیا، میٹھا بند ہے، ٹانگیں کام نہیں کرتی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن جب ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا حال ہے تو انہوں نے کہا لطف قرآن سحر باقی نہ مان۔ یعنی سحری کے وقت اٹھ کر جو میں قرآن پڑھتا تھا، جو لطف تھا وہ نہیں رہا۔ دیکھو یہ ہوتا ہے عشق، یہ ہوتا ہے خود اشنائی۔ اچھا، کتاب اللہ کے ساتھ تعلق، یہ تو ہمیں رکھنا ہی رکھنا چاہیے نا، جو ان کا تعلق تھا آپ اس کے بارے میں سوچیں۔ پھر کتاب اللہ کے بارے میں بات کرتے کرتے علامہ اقبال نے کہا کہ کیا میں کھل کے نہ کہہ دوں جو میرے دل میں ہے، یہ کتاب نہیں یہ کوئی اور ہی شے ہے۔ اگر تو مومن بن کر جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چل سکتا۔ کیا خوبصورت بات کی علامہ اقبال نے۔ جب پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یہ ان کی تصور کی دنیا ہے نا۔ کہتے ہیں کہ جب میں دنیا کے ہنگاموں سے تنگ ہو گیا تو میں نے رخصت سفر باندھ لیا۔ یہ اب ان کی تصور کی دنیا، ان کی ایک الگ دنیا تھی۔ تو کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی تصور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے نا۔ کہتے گراں مجھ پر ہنگامے زمانہ ہوا، جہاں سے باندھ کا رخصت سفر روانہ ہوا۔ فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو، کہا حضور نے اے اندلی پہ باغ حجاز، کلی کلی ہے تیری گرمی نواز سے گداز، ہمیشہ سرخوش جام والا ہے دل تیرا، فتادگی ہے تیری غیرت سجود و نیاز نا، نکل کر باغ جہاں سے رنگ بو آیا، ہمارے واسطے کیا تحفہ تو لے کر آیا۔ یہ اب انہوں نے تصور کی دنیا جو سجائی تھی نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا ہے۔ اس کے جواب میں علامہ اقبال نے کہا حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی، ہزاروں لالے گل ہیں ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں بو ہو وہ کلی نہیں ملتی، مگر میں نظر کو آپ گینا لایا ہوں۔ یہ 1912 کی بات ہے نا، جب طرابلس کی جنگ ہو رہی تھی اور اس کے اتنے لوگ شہید ہو رہے تھے۔ اس بات نے بھی علامہ اقبال کے نازک دل پہ بہت اثر کیا تھا، کیونکہ وہ تو بہت سینسیٹیو تھے، اللہ والے تھے۔ پھر کہتے ہیں جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی، جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں۔ اب دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے، اور ان کے جو آپ جذبات دیکھیں، احساسات دیکھیں، تو بس یہی بات ہے، جب ہم اپنے آپ کو پہچانتے ہیں، ہم اپنے دل میں جانتے ہیں، اپنے من میں جانتے ہیں، وہاں تو صرف اللہ ہی ہے، اللہ ہی نظر آتا ہے۔ تو خود آشنائی جو ہوتی ہے، جب یہ ہو جاتی ہے، اس کے بعد اللہ سے بھی آشنائی ہو جاتی ہے، اس کی محبت بھی دل میں ہو جاتی ہے، اس کی رضا میں راضی رہنا بھی آ جاتا ہے۔ بس سمجھو کہ انسان جو حکم اللہ دیتے، جو بات کرتا ہے، انسان کہتا ہے بس ٹھیک ہے، نہ وہ سوال جواب کرتا ہے، نہ اسے اپنا ہوش رہتا ہے،
بس اس کو اگر ہوش ہوتا ہے تو اپنی نمازوں کا، اچھے کاموں کا، ہر اس کام کا جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔